بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کی سرکشی کی داستانیں تو سن رہی ہوں گی آپ نے محترم ناظرین، لیکن آج ہم آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بہن حضرت دینہ کا ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ محترم ناظرین، یہودیت دنیا کی قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اتنا پرانا مذہب ہونے کے باوجود دنیا بھر میں یہودیوں کی تعداد دوسرے مذاہب کے مقابلے میں کم ہے۔ جہاں دنیا میں عیسائیت کے ماننے والوں کی تعداد 2.5 ارب، مسلمانوں کی تعداد تقریباً 2 ارب اور ہندوؤں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، جبکہ دنیا کے جدید مذہب سکھ ازم کے پیروکار بھی تقریباً 3 کروڑ ہیں۔ ایسے ہی دنیا کے قدیم ترین مذہبوں میں سے ایک یہودیوں کی تعداد 1 کروڑ 52 لاکھ ہونا ایک عجیب بات نظر آتی ہے۔ آخر اس بات کی کیا وجوہات ہیں کہ یہودی دنیا میں اتنی کم تعداد رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دراصل یہودی دور قدیم سے لے کر آج تک انتہائی نسل پرست ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک دنیا میں یہودیوں سے افضل کوئی نسل نہیں ہے۔ اس بنا پر یہ قوم نہ تو دوسری اقوام کو اپنے مذہب میں قبول کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے ہاں اپنے بچوں کو شادی بیاہ کی اجازت دیتے ہیں دوسری قوموں میں۔ ان کے مطابق اصل یہودی وہی ہیں جس کے ماں اور باپ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے ہوں۔ ان کے علاوہ نہ تو کوئی باہر کا شخص یہودیت قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی یہودی لڑکی یا لڑکا غیر قوم میں شادی کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہودی ایسا کرتا ہے تو وہ خالص یہودیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کی خود پسندی اور نسل پرستی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جذبہ ان قوم یہودیت میں زمانہ قدیم سے پایا جاتا ہے۔ جب اس قوم کی ابتدا ہوئی تھی، اس زمن میں ہم محترم ناظرین آپ کے سامنے جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ دراصل اہل کتاب کا ہے، یعنی بائبل اور تلمود دونوں میں موجود ہے۔ تلمود یہودیت کا مجموعی قوانین ہے جو یہودیوں کی زندگی میں تقدس کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ امام ابن کثیر نے اپنی کتاب البادیہ والنہایہ یعنی تاریخ ابن کثیر میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے شیخم نامی بستی سے گزرے تو آپ علیہ السلام نے یہاں کے ذمہ دار جس کا نام جمور تھا اس سے 100 بکریوں کے عوض ایک زمین خریدی۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنا گھر بنایا اور 15 مہینوں تک امن و امان میں رہے۔ یہ وہ دور تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی کم سن تھے اور آپ اپنے دیگر بھائیوں اور ایک بہن دینہ کے ہمراہ اس جگہ میں رہتے تھے۔ کچھ عرصے بعد اس بستی یعنی شیخم کے باشندوں نے ایک بڑی ضیافت کا انتظام کیا۔ اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو بھی اس ضیافت میں شرکت کی دعوت دی۔ اس دعوت کے موقع پر اس بستی کے شہزادے شکم بن جمور اور اس کے گھر والوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹی دینہ کی سیدھی سادی شخصیت بہت پسند آئی۔ اس دعوت کے بعد بستی کا حکمران جمور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا۔ اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے التجا کی کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جتنا مال طلب کریں گے ہم خوشی سے دیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے شمعون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہماری اعلیٰ نسل کی عورت سے شادی کے بارے میں سوچے۔ انہوں نے نہایت چالاکی سے اس بستی کے فرما روا جمہور سے اپنے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام سے مشورہ کرنے اور سوچنے کے لیے کچھ مہلت طلب کی۔ جب اس بستی کا حکمران جمور اور شہزادہ شکم دوبارہ ان کا فیصلہ سننے کے لیے آئے
تو لاوی اور شامون نے ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی کہ جس کا ختنہ نہ کیا ہو۔ اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا تمام قبیلہ ختنہ کروائیں۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن شیخم نامی اس بستی کے تمام مرد اپنے شہزادے اور بادشاہ کی خوشی کی خاطر ختنہ کروانے کے لیے رضامند ہو گئے۔ ختنہ کروانا دراصل بنی اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی شرط نہ تھی، بلکہ یہ ایک چال تھی۔ جب یہ تمام شہر ختنہ کروا چکا تو اس سے اگلے ہی دن وہ لوگ اپنے ارادوں کو پورا کرنے نکلے اور ایک ناگہانی آفت کی طرح اس بستی پر ٹوٹ پڑے۔ اس بستی کے تمام مرد ختنے کے باعث درد میں مبتلا تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو زیادہ مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا، اور انہوں نے بستی کے حاکم جمور اور شہزادے شکم سمیت بستی کے تمام مردوں کو قتل کر کے ان کے مال و اسباب لوٹ لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے اور اپنے بیٹوں کو اس حرکت پر شدید ملامت کی۔ اس واقعے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی ناراضگی اس حد تک تھی کہ بائبل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹوں شمعون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے قتل عام پر معاف نہ کیا تھا۔ بعد ازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کے سبب انہیں کنویں میں ڈالنے جیسے عمل کا ارتکاب بھی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے نکال کر دنیا کی سب سے عظیم بادشاہت کے مرتبے پر فائز کیا، یعنی آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہ قوم بنی اسرائیل آج بھی اپنی اسی ہٹ درمی اور نسل پرستی میں مبتلا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اور دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آتا ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔